अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया, और जब भी आप लोगों को वक्त मिला करे तो अपनी राय भी ज़रूर दिया कीजिए। दोस्तों, एक बहुत कद आवर उस्ताद, सहाफ़त और इंसानी हुकूक़ की एक बहुत मुस्तनद, बेबाक और तवाना आवाज़, सियासी मुबस्सिर, मुफक्किर और मुसन्निफ़ डॉक्टर मेहदी हसन तवील अलालत के बाद 23 फरवरी 2022 की एक सहपहर बहुत खामोशी से अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मेहदी हसन जैसे उस्ताद की इस दुनिया से रुखसत पर भला मैं क्या कहूँ, जिनके बारे में उनके शागिर्द ये कहते हों। उस्ताद क्या होता है और किस तरह का उस्ताद होना चाहिए, डॉक्टर साहब को देख के पता चलता है। और डॉक्टर साहब हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं अगर पुरुमीद हूँ ना तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों में रहता हूँ, मैं बच्चों में रहता हूँ। ये थी पंजाब यूनिवर्सिटी की एक तालिबा हुरिया। किसी भी उस्ताद की कदर मंजिलत को जांचने का इससे बड़ा मेयार या पैमाना और क्या हो सकता है, जिसके बारे में उनके शागिर्द के ये कहते हों, जैसे कि हुरिया ने कहा कि उन्होंने उस्ताद बनने का फ़ैसला डॉक्टर मेहदी हसन को देख कर किया और ज़िंदगी में कभी हार ना मानने का अज़्म मुझे यानी उन्हें, हुरिया को डॉक्टर मेहदी हसन ने दिया। एक बहुत ख़ास बात थी कि अपना ब्रीफ केस हमेशा ख़ुद उठाते थे, और स्टूडेंट्स में यकीन करने के झगड़ा होता था कि डॉक्टर साहब का ब्रीफ केस कौन उठाएगा। जब उनकी गाड़ी आती थी, उनकी गाड़ी के एंटर होने तक आईसीएस में स्टूडेंट्स जितने भी होते थे, वो जहाँ से गुजरते थे ना, स्टूडेंट्स आगे पीछे होते थे और हमेशा यही होता था कि सर अपना ब्रीफ केस उठाने दें, लेकिन सर कहते थे नहीं, मैं ख़ुद उठाऊँगा। कोई 20-30 लोग ऐसे होते थे कि जो इस बात पे लड़ झगड़े होते थे कि सर हम आपका ब्रीफ केस उठाएंगे। उन इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो इतने आजिज़ थे कि जब वो आए ओरिएंटेशन में हमारी, तो वो आए, उन्होंने अपना ब्रीफ केस रखा और पहली लाइन मुझे याद है, उन्होंने कही कि बेटा कुछ ख़ास मेरा तारुफ नहीं है, बस मैं एक टीचर हूँ जो पिछले 50 साल से पढ़ा रहा है। मैं यहाँ आने से पहले मैं दिल में सोचा था कि मैंने नहीं रोना, मुझे नहीं रोना, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी बहादुर बन के गुजारी जाती है, बहादुरी से गुजारी जाती है। ज़िंदगी में टेस्ट होंगे, इम्तिहान होंगे, आपको बिल्कुल भी आसानी से वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट होने के नाते मेरी ज़िंदगी में आज तो मैं यही सोचा है कि मुझे कभी भी गिव अप नहीं करना, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो। डॉक्टर मेहदी हसन सिर्फ एक बेलौस उस्ताद ही नहीं थे, जिन्होंने अपने शागिर्दों के ज़हनों में इल्म और अज़्म मोहब्बत के अनमिट नकोश छोड़े। उनकी शख्सियत की कई और परतें भी थीं। प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन नसरीन, डायरेक्टर स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मेहदी हसन साहब का से जो ताल्लुक़ है, एक जैसे उस्ताद और एक शागिर्द का होता है, उससे भरकर बहुत ज़्यादा एक प्यार करने वाला बाप। आज मुझे ऐसा लगता है मैं दूसरी दफ़ा यतीम हुई हूँ। डॉक्टर साहब से हमेशा मोहब्बत, प्यार, खुलूस मिला, और जिस तरह से उनके तज्ज़िये होते थे, जिस तरह से वो बातें करते थे पॉलिटिकल मीडिया हिस्ट्री के हवाले से, सिर्फ वो उन्हीं का बयानिया होता था। उनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होते थे, वो मैंने कभी किसी सियासतदान के अंदर, किसी और तज्ज़िया नगार के अंदर नहीं पाए। डॉक्टर साहब के हमेशा से एक जैसे अभी बहुत सारे आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स इज़हार भी कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों को ख़ुद कैरी करते होते थे। अपनी छोटी छोटी फाइल्स हैं, अपना ब्रीफ केस है, अपना बैग है, जब कहना कि सर मैं नहीं मैं ख़ुद उठाऊंगा, तो उनके ये बड़ा एक अजीम शख्स की निशानी है। बड़े डाउन टू अर्थ है, वेरी हम्बल और वेरी पोलाइट। माशाल्लाह जिस फैमिली बैकग्राउंड से और जिस तरह की उनकी ओरिएंटेशन थी, वो चाहते तो बहुत कुछ
اپنا آپ کو دکھاتے، لیکن ان کو میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور بہت ہی انسان دوست اور محبت کرنے والے شخص. آج صحافت کی دنیا کا ایک درخشاں ستارہ غروب ہوا ہے. آج ہمارے جسے کہنے استادوں کے استاد ہم میں نہیں رہے. آج وہ شخص نہیں رہا جس نے بہت سارے لوگوں کو استاد بنایا، جس نے بہت سارے لوگوں کو صحافت کی تعلیم اور عملی صحافت کیا ہوتی ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہوتی ہے، اور قلم کیسے صحافی کیسے بننا ہے، وہ سکھانے والا آج ہم میں نہیں رہا. اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہیں، بسیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک پاکستان قائم ہے. صحافت کی دنیا میں مہندی حسن صاحب کا نام بھی قائم رہے گا. ڈاکٹر مہندی حسن سے میں تو ذاتی طور پر کبھی نہیں ملی، لیکن جب میں BBC اردو سروس سے منسلک تھی تو پروگرام سیربین کی تیاری کے سلسلے میں میری بہت مرتبہ ڈاکٹر مہندی حسن سے گفتگو ہوئی. ان کی رائے میں نے ریکارڈ کی، ان سے بات کی، کیونکہ جب کبھی سیاست، صحافت یا انسانی حقوق کی کسی پامالی کے موضوع پر کسی مضبوط اور توانا آواز کی ضرورت ہوتی تھی تو چند ناموں میں ڈاکٹر مہندی حسن کا نام بہت ہی نمایاں تھا، کیونکہ بہت سے ایسے موضوعات ہوتے تھے جن پر سیاسی مبصر تبصرہ کرتے ہوئے بہت مصلحت پسندی سے کام لیا کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر مہندی حسن ایسے موضوعات پر بہت ہی بے خوفی سے اور بے باکی سے تبصرہ کیا کرتے تھے، اور اپنے نظریات کے بنا پر انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی سہیں اور 2 مرتبہ ان کو یونیورسٹی سے نکلنا پڑا. پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بالکل ابتدائی برسوں میں ان کے ایک شاگرد، صحافی، مصنف، محقق اور عالمی اخبار کے چیف ایڈیٹر صفدر حمدانی یہ کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند معاشرے میں مہندی حسن ایک ترقی پسند، روشن ذہن لیے ہوئے ایک معتدل آواز تھے جو یونیورسٹی میں آئے تھے. 70 کے عشرے کے بالکل اوائل میں جب ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں داخل ہوئے تو اس وقت ساری یونیورسٹی میں، بلکہ صرف شعبہ صحافت میں نہیں، پوری جامعہ پنجاب میں رائٹ کا قبضہ تھا، بلکہ جمعیت کا قبضہ تھا. اور اس وقت جیسے لیفٹ کا نام لینا ایک گناہ تصور کیا جاتا تھا. تو ایسے میں یہی ایک ایسا روشنی کا چراغ تھا جو ہم جیسے لوگوں کے ذہن کو اپیل کرتا تھا. ہم اوپن ذہن کے لوگ تھے، تو ان کی قربت میں رہ کر ہم نے 2 چیزیں بہت اہم سیکھیں. ایک تو نظریے پر کاربند رہنا، اور دوسرا سچ اور حق کی آواز پر مظالم کے باوجود بولتے رہنا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی پنجاب یونیورسٹی کی ملازمت کے دوران کئی مرتبہ بہت سی تکالیف اٹھائیں اور انہیں نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے. ڈاکٹر مہندی حسن انسانی حقوق کے بھی بہت سرگرم دائی تھے. وہ 2 مرتبہ پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے. نازش عطا اللہ جو نیشنل کالج آف آرٹس کی پرنسپل اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن بھی ہیں، ڈاکٹر مہندی حسن کی وفات پر کہتی ہیں کہ ان جیسی شخصیت کا اٹھ جانا معاشرے کا سانجھا نقصان ہے جس کا مداوع ممکن نہیں ہوتا. ہاں، وہ ہر چیز میں بہت بھرپور انداز میں حصہ لیتے تھے، اور ان کے خیالات، ان کا تجربہ، ان کی سوچ، ان کا فکر، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت اہم تھی. راستہ دکھانے والے، اپنے تجربے سے بتانے والے. پروفیسر، فنکار، آرٹسٹ، ترقی پسند سوچ کی حامل اور ایک عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی کا یہ کہنا تھا کہ لاہور میں رہتے ہوئے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ مہندی حسن جیسی شخصیت سے کوئی نا واقف رہ سکے، مگر ایک کولیگ کی حیثیت سے انہوں نے اس وقت، یعنی ڈاکٹر مہندی حسن نے انہیں اس وقت بہت متاثر کیا جب وہ بیکن ہاؤس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ڈین تھے. ڈاکٹر سلیمہ ہاشمی: ہم دونوں کا ایک ہی قسم کا ویژن تھا کہ بھئی نوجوان لوگوں کو آزادی دینا،
اظہار کی، سوچ کی، اور یہ کہ استاد جو ہے وہ دوست ہو، نہ کہ کہیں اوپر ٹیلے پہ بیٹھا ہوا درس دے رہا. تو اور کبھی کبھی تو ظاہر ہے کہ آپس میں بھی مختلف لوگ تھے وہاں پہ، تو تبادلہ خیال جب ہوتا تھا تو اختلاف رائے بھی ہوتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ میں نے بہت سلجھا ہوا پایا، اور ان کی جو پولیٹیکل سوچ تھی اس میں اتنی گہرائی تھی، اتنی سمجھ تھی کہ ان سے آپ سیکھتے ہی رہے. اور میرے خیال میں کہ ہم نے وہ جو 7 وقت گزارا میرے لیے تو بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ اس میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر مہدی حسن کی وفات پر ان کی اہلیہ رخشندہ کے چہرے پر زندگی کے ساتھی سے بچھڑنے کے غم کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اطمینان بھی نظر آیا جو اس امر کا غماز تھا کہ مہدی حسن کتنے اچھے رفیق زندگی تھے. رخشندہ کا تعلق بھی صحافت سے ہی تھا اور شادی کے وقت وہ لاہور کے ایک سرکردہ روزنامے امروز میں کام کیا کرتی تھیں. دونوں کی ذہنی ہم آہنگی اور ذہنی قربت نے ہی ان دونوں کو پھر زندگی کا ساتھی یعنی زندگی کا ہم سفر بھی بنا دیا تھا. رخشندہ مہدی حسن نے کہا کہ مہدی حسن ایک بہت ہی مطمئن انسان تھے. وہ منافقین سے سخت نفرت کیا کرتے تھے اور ایسے منافقین میں ان کے بہت سے سینئر صحافی ساتھی بھی ہوا کرتے تھے جن کے سلام کا جواب دینا بھی مہدی حسن گوارا نہیں کیا کرتے تھے. رخشندہ کہتی ہیں کہ مہدی حسن ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے شاگرد ہی میری دولت ہیں اور یہ وہ دولت ہے جو انہوں نے خوب خوب کمائی. بہت خوش تھی، کہتے ہیں کمائی میری یہ. کبھی کوئی فنکشن ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے آپ بھی بول لیں. میں نے کہا آپ کا آدمی ہے یہ، آپ آپس میں باتیں کریں، یہ اتنے خوش ہوتے ہیں. میں کہ وہی خوشی کا میں نہیں کبھی بولی تھی، نیور. ایک تو مجھے بولنا نہیں آتا تھا، ایک ان کے سامنے تو. مگر آپ تو خود بھی صحافی تھیں. جی تھی، لیکن یہ کہ ان کی کمائی بالکل اور طرح کی، وہ بانٹ لیتے تھے. میں اور طرح کی تھی، وہ بانٹنے والے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. مگر آپ نے چھوڑی تو نہیں جرنلزم؟ جب بند ہوا اخبار تو بس میں گھر بیٹھ گئی. پہلے تو بچوں کی وجہ سے خوش رہی کہ ان کے پاس بیٹھوں گی، پھر بس انوالو ہو جاتا بس تھا دوسرے کاموں میں. تو وہ تو اس قسم کے انسان تھے، انہوں نے آپ سے کہا نہیں کہ تم پروفیشنل ہو، اٹھو؟ پتہ نہیں، انہوں نے مجھے کبھی کسی بات سے منع نہیں کیا. کبھی سجیشن مانگو تو 100 بسم اللہ. کبھی باقاعدہ انڈیپینڈنٹ لائف تھی میری بھی ان کی، بالکل انڈیپینڈنٹ. کہا کرتے ایک چھت کے نیچے 2 لوگ رہتے ہیں، جو مرضی. ہیلپ فل تھے، بہت بہت شکر اللہ کا. بچوں کے معاملے میں جو میں نے چاہا وہ کیا، جو انہوں نے چاہا. شکر اللہ کا، بڑی اچھی زندگی گزری. بہت مطلب میں کہتی ہوں چھوٹے موٹے جھگڑے اپنی جگہ، جیسے یہ کیوں کیا وہاں کیوں، لیکن نیور ان مائی لائف انہوں نے کبھی کہا کہ پرے ہٹو یہ نہ کرو. نیور. جینٹل مین تھے، انگریزوں والے جینٹل مین. صبح ٹائی باندھی، رات کو اتاری، اور اپنے حال میں مست خوش رہتے اور بہت ہی خوش ہوتے. اسٹوڈنٹ آ جائیں بس کمائی، کہتے ہیں بہت کمایا. کاش میں ڈاکٹر مہدی حسن سے ان کی زندگی میں مل سکتی، جو ایک آئیڈیالوگ تھے، خود میں ایک ادارہ تھے، ایک یونیورسٹی تھے، جو اپنی قابلیت، علمیت اور محبت، انکساری اور عاجزی کی میراث چھوڑ گئے کہ یہی تو معراج زندگی ہے. یہ اسکرین پر آپ ان کی سفر آخرت کے مناظر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں لاہور میں ہی تھی. لوگ اچھے ہیں، بہت دل میں اتر جاتے ہیں، ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں. الوداع ڈاکٹر مہدی حسن.